बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ में हुआ नीका निसार। एक बात तो वाज़ेह है कि इस टाइम पर एक बार फिर सियासी खलबली नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो जीत है वो कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही आती है। और तीसरी साइड पर कराची एक बार फिर लावारिस होता हुआ बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आया और फील हुआ कि जो मखदूश हैं वो सिर्फ इमारात नहीं है बल्कि कराची का सिस्टम है। आखिर में हम कराची को डिस्कस करेंगे, बीच में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जीत किस तरीके से, वो जो मई की जीत थी वो सर चढ़कर बोल रही है और दुश्मन की जबान से भी सुनाई दे रही है उसकी गूंज। और पहले हम डिस्कस करेंगे जरा सियासी सूरत हाल को। बड़े अरसे से ये बाज़गश चल रही है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो किसी जमाने में इमरान खान की क्रेन से गिरने पे उनसे मिलने गए थे, वो एक बार फिर जेल में भी मिलने जाएंगे। क्या वो जेल की सख्तियां याद करते हुए इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? और जेल की सख्तियों की बात करें तो अलीमा खान साहिबा के मुताबिक इमरान खान साहब जो जेल काट रहे हैं, ऐसी जेल किसी ने नहीं काटी है। सुने। इमरान खान वो कैद काट रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में कोई कैदी नहीं काट रहा। इन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसी जेल। इमरान खान की कैद एक आम कैदी से ज्यादा सख्त है। सहूलियातें वो सारी खत्म कर दी गई हैं। ना उनकी मुलाकातें हो रही है, डॉक्टर की मुलाकात मायना करने दिया जा रहा है 8-9 महीने से। इमरान खान का मुकाबला ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ एक दिन नहीं काट सकते। 10 के बाद वो तहरीक का आगाज करेंगे। मीन गंडापुर समेत सलमान अकरम राजा इन सब से बात हुई है। तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं। लेकिन तहरीक से पहले ही तफरीक की बात होना स्टार्ट हो गई थी। अलीमा खान साहिबा ही थी जिन्होंने अपनी सारी की सारी जितनी लीडरशिप थी उनको कहा था कि इमरान खान साहब को आउट कर दिया, यानी माइनस इमरान खान कर दिया है। अब वही कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब से भी, सलमान अकरम राजा साहब से भी बात हो चुकी है और मामलात आगे की तरफ बढ़ते हुए तेजी से नजर आएंगे। लेकिन क्या ये मामलात तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे एक ऐसे टाइम पर जब केपीके की हुकूमत के हवाले से इबाम उठने लगे हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, क्या वो आजाद हैं या वो एसआईसी के हैं या वो पीटीआई के हैं? क्या झंडा काफी है या ठप्पा भी चाहिए? इसी हवाले से बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत सेफ है, टेंशन की कोई बात नहीं। सुने। भाई हुकूमत के जाने की कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि जो लोग वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं, हमारे यहाँ आपके दोस्त हैं अमीर मकान साहब, उनके भाई बड़े शौक में है कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं। तो पश्तो में कहावत है ना कि गुड़ा गुड़ा का वक्त बदी खुदी की। तो मैं कहता हूँ ये गुड़ गुड़ करते रहे, इनके मुंह मीठा होता जाएगा। इनका वज़ीर आला बनने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। पीटीआई की हुकूमत मजबूत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब पर तमाम अरकान असम्बली का भी एतमाद है और इमरान खान साहब का भी एतमाद है और हमारा हर सूबाई असम्बली का मेंबर खान साहब के साथ खड़ा है, उनका वफादार है। अब एक तरफ ये तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन यानी पीटीआई की ऑपोजिशन ये कहती है कि ये सारी की सारी अफवाहें अली अमीन गंडापुर इसलिए उड़ाते हैं ताकि उनको किसी ना किसी तरीके से उनकी हुकूमत के हवाले से जो तानाजनी सुनने को मिल रही है या जो उनकी हुकूमत के बारे में तनकीद हो रही है वो तनकीद ना सुननी पड़े और तनकीद की बजाय सारा मामला डाइवर्ट हो जाए कि हुकूमत डेंजर में पड़ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कहीं ना कोई साजिश हो रही है। लेकिन इस साजिश के पीछे शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि किसी और को होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही काफी है। पीटीआई के बानी जेल में है, पीटीआई की वजह से ही गंडापुर को पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। वो खुद अपने दुश्मन है। केपीके की हालत आपको पता है, लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा। अब इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट के पहले मेहमान होंगे शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। शेख साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि ये क्यों इतनी खबरें बाज़गश करने लगी हैं कि जी केपीके की गवर्नमेंट किसी तरीके से खतरे में है? अभी भी आप लोग 50% से ज्यादा सीटें रखते हैं, कोई कहीं से खदशा महसूस हो रहा है या नहीं? हमें तो कोई खदशा नहीं है जी। हम तो ये समझते हैं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से खास मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। शेख साहब, आपकी वीडियो हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ I'll try to reconnect again, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हुकूमत भी कहा जा रहा है कि किसी तरीके से कोई खदशा नहीं है, लेकिन पीटीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई खदशा नहीं है। अगर दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से किसी तरीके से केपीके हुकूमत को कोई खदशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो ये खतरा फिर है किस तरफ से? और जहां से है, जिस तरफ से अगर कोई खतरा नहीं भी है तब भी ये अफवाहों तक ही है, तो अफवाहें तो सिर्फ तभी उड़ा करती हैं जहां कहीं ना कहीं कोई सच हो। कहते हैं where there's smoke there's fire. So where's the fire? That is exactly what we're trying to search right now. शेख वकास अकरम साहब से हमारी कनेक्शन बहाल हो गया। शेख साहब, अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, तो मैंने कहा कि
وہ جو ہم نے ایک یونٹی کا میسج دیا پریس کانفرنس کے اندر وہ یہی تھا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہے، ان کا قائد ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے، ان کا فلسفہ ایک ہے، نہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں اور نہ حکومت کو سیاسی طریقے سے کوئی گرا سکتا ہے. اگر غیر آئینی طریقے سے کوئی الٹرا وائرز اس میں جا کے ویسے کو ایمرجنسی لگائے یا کوئی مارشل لا لگانے کی کوشش کرے تو وہ تو ایک اور بات ہے، یا کوئی ان کے پاس کوئی صاحب آپ کو ایسا کوئی خدشہ ہے کہ کوئی مارشل لا، کوئی اس طرح کی ایمرجنسی، کوئی گورنر راج سے مراد میں نے آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے، جب میں نے کہا بڑی خطرناک ہے ویسے نہیں وہ کوئی خطرناک نہیں ہے، یہ پاکستان ہی ہے جس کے اندر یہ ہر چیز ہوتی رہی ہے. اس وقت تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے کہ اگر ووٹوں کے اوپر اس حکومت کو کسی نے گرانا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں مجھے یہ بتائیے گا، ایک پہلے تو یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا لاسٹ ٹائم کہ عمران خان صاحب کو تو مائنس کر دیا ہے. آج انہوں نے کہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کافی کھلبلی مچ گئی تھی اس سٹیٹمنٹ کے بعد علیمہ خان صاحبہ کی ود ان پی ٹی آئی کافی کھلبلی مچ گئی تھی. یو نو دیٹ، آئی نو دیٹ. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں دوستی کس نے کرائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پہلی سٹیٹمنٹ علیمہ باجی کی یاد ہے پرسوں عدالت کے اندر جب انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مائنس والی بات میں نے پارٹی کے حوالے سے نہیں کی تھی بلکہ سسٹم کے حوالے سے کی تھی. تو کیا اچھا ہوتا اگر آپ اس کو بھی مینشن کر دیتی تو نہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کے پی ٹی آئی کے گروپس میں کیا ہوا تھا شیخ صاحب؟ نہیں، گروپس میں تو وہ کام ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال میں اگر میں آپ کی بہت سی حقیقتیں اور ٹاک شو جو ہم لوگ کرتے ہیں اس پہ اگر آپ گروپوں کے اوپر چلے جائیں تو پھر تو میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا، اندرونی اچھا خاصا کھلبلی تو مچ گئی تھی نا شیخ صاحب. دیکھیں نہیں وہ انہوں نے اپنی کلیئر کر دی اپنی پوزیشن. آپ نے جو کہا صلح والی کو بات نہیں ہے. بہنیں تینوں بہنیں اور چیف منسٹر جو ہے وہ بیٹھے، خان صاحب کو جو میسج آیا تھا اس کے اوپر ان کی تفصیلی گفتگو ہوئی اینڈ آلریڈی ایک لائے عمل تیار تھا. اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی وہ عمر ایوب کے انسٹرکشن سلمان اکرم راجہ کے اور اب کے پی سے قیادت علی امین کے ذمہ. تو دس واز آل ڈیزائنڈ. اٹ از گڈ کہ وہ جو ایک ڈویژن کی فضا پیدا کی جا رہی تھی. آپ جیسے کسی امن پسند قسم کے دونوں پارٹیز کے اندر امن چاہنے والے کسی ساتھی نے کوئی صلح نہیں کرائی، کوئی بات چیت نہیں کرائی، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوئی، کوئی سب امن چاہتے ہیں جی، سب امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. خیر ماننا ذرا مشکل ہے. لیکن شیخ صاحب مجھے بتائے یہ آپ کی گورنمنٹ کے جانے کی باتیں ہو تو رہی ہیں نا، اور اگر ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ خبر اڑ رہی ہے. وہ میں نے گورنمنٹ جانے کے دو طریقے ہیں. دو طریقے ہیں، ادھر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اور یا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو وہ کر لیں، یا پھر کوئی اگر ہم بجٹ پاس نہ کر پاتے یا نہ کرتے تو پھر کوئی فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جا سکتی تھی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ سیاسی قوتیں یہ پھیلا رہی ہیں، آپ دیکھ لیں نون لیگ نے کہا ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے، جے یو آئی ایف اور اے این پی کی بھی آج مجھے ایک اینکر اسٹیٹمنٹ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں سے ہوا نکل رہی ہے؟ یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. اور آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ، وہی ادارے، وہی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان صاحب کو لینا دینا نہیں ہے سیاست سے، آپ کریں جو کریں. تو بس اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ایوری تھنگ از ہینکی ڈوری. اللہ خیر صلاح. تمام پولیٹیکل پارٹی بھی کہہ رہی ہیں، تمام پارٹی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں. تو گل مک گئی نا، پھر اسی بحث کی گل نہیں کر رہے. مٹی پاؤ آگے چلتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں شیخ صاحب، یہ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ سب سے مشکل جیل عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. کیسے؟ نو ڈاؤٹ. آپ کو بھی پتا ہے اے سی اتارنے والی بات، پنکھے اتارنے والی بات تو خان صاحب ہی کیا کرتے تھے نا. نہیں دیکھیں پورا خان صاحب کو ایک تو انہوں نے اس سیل میں رکھا ہوا ہے وہ جو دہشت گردوں والے چھوٹے سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے اندر جو سیل کی ڈائمینشنز ہیں وہ ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں. اس کے اندر پھر پاور آؤٹیجز ہو جاتی ہیں، اس میں ان کو کولر نہیں دیے جاتے ہیں. اس میں جب سردیاں تھیں تو انہیں کمبل اور رضائی جو ہے وہ مشکل ہو رہی تھی، ان کو دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں. سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، 24 گھنٹے کے اندر کتنے گھنٹے جیل مینول کے مطابق آپ نے قیدی کو باہر رکھنا ہے، وہ صرف 22 سے 23 گھنٹے کی کنفائنمنٹ ہے. اگر نکالیں بھی صحیح 2-4 دن بعد تو گھنٹے کے لیے نکالتے ہیں جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں. اس کے بعد ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی زوجہ اسی جیل میں ہے، جیل مینول اجازت دیتا ہے، ان کو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنے دیتے ہیں، ان کے بچوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے رفقائے کار سے بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے وکلاء کو ایکسس نہیں دی جا رہی ہے. اور ملاقاتیں سیاسی رفقائے کار سے تو اب 6 کی بجائے 8 مہینے ہو گئے نہیں ہو جا رہی. تو یہ وہی جیل ہے جہاں جب
میاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا یا ان کے اور اسیران تھے جیسے یہ حنیف عباسی صاحب کو بھی رکھا گیا تھا تو تانتا بندہ ہوتا تھا, ایک میلہ لگا ہوتا تھا, ایک بڑے ہال کے اندر 30-40 لوگ ملتے تھے. رائٹ, پابند سلاسل رہنما بھی ان کا بھی خط آیا شیخ صاحب, اس کا بھی ذرا جواب دے دیں ساتھ ہی. جی, انہوں نے سجیسٹ کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ایک ایسی آپشن ہے جو یوٹیلائز اس کو ایکسرسائز ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کبھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھے. عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے وہ کہا, اور ہم پہلی دوسری تیسری نشست میں بیٹھے, حکومت کی ہپوکریسی تھی, وہ انہوں نے نئی جوڈیشل کمیشن بنایا, ہم اس میں سے باہر آ گئے. جو ہم نے پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے پرسوں جس میں پورے ایم این اے سینیٹرز اور کے پی کے لوگ تھے, وہاں جو اعلامیہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے یونانیمسلی, اس میں بھی ہم نے جہاں تمام آپشنز رکھی ہیں آف خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, رول آف لا اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے, ججوں کے ساتھ جو اس میں مذاکرات از این آپشن, اس میں مذاکرات از این آپشن. میں آپ کو بتاؤں جی کس سے مذاکرات, وہ نیکا میں کتنی دفعہ آپ کے ٹاک شو پہ کہہ چکا ہوں, اور آپ میرے سے زیادہ ٹاک شو اس پہ کر چکی ہیں. meaningful dialogue. I will explain it to you. کس سے? Anybody who can deliver. That's the government. گورنمنٹ اگر گورنمنٹ کو ڈیلیور کر سکتی ہوتی تو اب تو عمران خان صاحب کے موقف کی تو آپ گورنمنٹ سے نہیں چاہ رہے مذاکرات, شیخ صاحب کھل کے بولے نا. سنیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی عمران خان والے موقف کی تائید کر دی. انہوں نے بھی کیا, میں فیلڈ مارشل نہ گل کرنی, میں وزیر اعظم نہ گل کوئی نہیں کرنی. تو پھر آپ نے بھی فیلڈ مارشل صاحب سے بات کرنی ہے, حکومت نال گل کوئی نہیں کرنی. میں فیلڈ مارشل کی بات نہیں کر رہا, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو حلقے جو یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ کسی بھی مذاکرے کی صورت کے اندر جو چیز کمٹ ہو اس پہ ڈیلیور کر سکیں, میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گا نا. شیخ صاحب کون اسٹیبلشمنٹ کی بات کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں, نہیں کرنی انہوں نے آپ سے بات پھیلانا چاہتی ہے بار بار ہمارے منہ سے نکال کے. ہمارے لیڈران کہہ چکے ہیں, عمران خان صاحب کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں, اور ہمیں کوئی شیپ نہیں ہے. اچھا چلیں مجھے لاسٹ کوسچن پوچھنے دیں. ایک پپٹ بیٹھا ہوا ہے, مجھے لاسٹ کوسچن پوچھنے دیں. 47 کا بیٹھا ہوا ہے. 10 محرم کے بعد کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ جی 10 محرم کے بعد کیا کر رہے ہیں, کیا ہونا ہے؟ فرسٹ فیز از اے پریپریٹری فیز آف موبلائزیشن, جس پر خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے. جو ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے خان نے کہا کہ نازک صورتحال ہے خطے میں, اس کو ڈیلے کریں. 2 ہفتے وہ ہوا, پھر ایام محرم آ گئے, اس کے احترام میں ہم رکے ہوئے تھے. وہی چیز جو اس سے پہلے ہونی تھی وہی ہوگی. چلیں شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام, واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ اب ہم جائیں گے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف. پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے جوائن کیا. رانا صاحب پہلا سوال یہ بتا دیجیے گا, میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں, جیل کے اندر ملاقات کر رہے ہیں. کسی زمانے میں کرین سے گرنے پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی, ایسی کوئی صورتحال ہے؟ افواہیں گردش کر رہی ہیں شہر اقتدار میں. جی یہ بالکل غلط ہے, میں سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی جو ہے وہ نہ جائیں گے, نہ انہیں اس بات کی ضرورت ہے. یہ بات علیحدہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک سیاسی سینئر ترین رہنما کے طور پہ وہ اس بات کے داعی ہیں, اس بات کے حامی ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, بلکہ ان کے تو الفاظ ہے کہ سب کو جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, چارٹر آف اکانومی کے لیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور آپس میں ڈائلاگ کرنا چاہیے. اور جو ڈائلاگ کی آفر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے بجٹ والے دن بھی اور اس کے سے پہلے بھی 2 مرتبہ, اسے میاں نواز شریف صاحب کی مکمل تائید حاصل ہے. اس کے علاوہ باقی یہ ساری جو داستان گوئی کی جا رہی ہے کہ جی وہ جیل جائیں گے, وہ یہ کریں گے, یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کے پاس نہ جائیں گے, نہ ایسی کوئی ضرورت ہے. لیکن رانا صاحب جس ریکنیکشن کی, جس ڈائلاگ کی آپ کر رہے ہیں, ایک تو آپ نے کہا سب کو, یہ سب کو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ ریکنیکشن, یہ ڈائلاگ کا ری سٹارٹ یہ کب ہوگا, اور اس میں کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, یہ کنیکشن جو اسٹیبلش کرنے کی بات ہے, دیکھو ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ, ایک پولیٹیکل جو ہے وہ فریق کے طور پہ, ہم تو اس وقت بھی ہماری طرف سے جو ہے وہ کنیکشن موجود تھا جب یہ ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے تھے, ہمیں جیلوں میں یہ جو ہے وہ ٹھونس رہے تھے, تو ہم ان کو آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ آفر کر رہے تھے کہ جی آئے بیٹھیں
بات کریں. ہم جا کے وہاں پہ کمیٹی روم جو ہے وہ وہاں پہ کوئی 1.5 گھنٹہ ان کا انتظار کرتے رہے. یہ ساتھ والے کمرے میں اپنے آفس میں بیٹھے تھے جب وہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا. یہ تشریف نہیں لائے. ہم تو اس وقت بھی پولیٹیکل ڈائلاگ کے حق میں تھے. آج بطور وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس 3 مرتبہ تو ان کو جو ہے وہ یہ آفر کی ہے, یہ کنیکشن بلڈ کیا ہے. اس سے بڑھ کے اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو ان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیشہ گفتگو سے, مذاکرات سے, ڈائلاگ سے انکار کیا گیا ہے. جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ورکر کے طور پہ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ پولیٹیکل پروسیس اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے اس میں تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ آپس میں بات نہ کریں, آپس میں ڈائلاگ نہ کریں. ٹھیک. بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, جس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی. لیکن رانا صاحب مسئلہ یہ ہے جو سیاسی بیانیہ یا تھیوری جو ہے یہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی ہے. لیکن رانا صاحب صورت یہ نظر نہیں آتی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھی نہ, لیکن یہاں بھی کوئی صورت بر نہیں آتی. یہ والی سچویشن تو بنی ہوئی ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے سنی ہوگی, میں نے تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں چلائی ہے. وہ کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کی جیل از دا ٹفسٹ جیل. اس پہ کیا کہیں گے رانا صاحب؟ میرا دعویٰ ہے کہ میں نے ان سے بہتر کاٹی ہے. اچھا, یہ نہیں ہے بات. سبھی نے جو ہے وہ جیل پوری جرت کے ساتھ کاٹی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے, آپ کو پتا ہے کہ جب ان کے خلاف 13 سازش کیس بنا تھا اس وقت وہ تقریباً 1 سال سے اوپر جو ہے وہ جیل میں رہے تھے, وہ کراچی کی جو لانڈی جیل ہے. اسی طرح سے ہمارے بہت سے رہنما ہیں جنہوں نے بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں. پاکستان کی آزادی کی تحریک میں یہ بڑا ایک روشن باب ہے جن لوگوں نے آزادی کی تحریک کے لیے سال ہا سال جیلیں کاٹی ہیں. تو جیلیں سبھی سیاسی لیڈرز نے کاٹی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بھی جیل کاٹ رہے ہیں. جو کاٹ رہے ہیں وہ جو صحیح بات ہے. ہم نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ مخالف کی غلط بات کو غلط کہنے کے ساتھ ساتھ صحیح کو بھی غلط کہیں. ٹھیک ہے, وہ جیل وہ کاٹ رہے ہیں تو اس میں وہ باقیوں کو نفی نہ کریں, نہ ہم ان کی جیل کی نفی کرتے ہیں. رانا صاحب آپ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل بڑا سخت ہے؟ دیکھیں جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا, مشکل آسان تو نہیں ہوتی. یہ قید کا نام ہے. لوگ وہاں پہ حاصل سہولتوں کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مشکل یا آسان کرتے ہیں. تو جب ایک آدمی قید ہے تو اس کو جتنی مرضی آسانی ہو یا مناسب رویہ ہو تو بہرحال قید تو قید ہے نا. ٹھیک. اچھا, اس طرف تو 21 تاریخ کو وہ سینٹ والے کے پی کے سے جو سینٹ کے انتخابات رہتے تھے وہ بھی ہو جائیں گے, لیکن ساتھ ہی ابھی 10 محرم کے بعد یعنی سنڈے کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ احتجاج موڈ میں آ رہی ہے. گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرے گی رانا صاحب؟ دیکھیں جی, تحریک انہوں نے چلانی ہے تو بالکل انہیں حق پہنچتا ہے, وہ چلائیں, وہ اپنے بازو آزمائیں. لیکن ہماری جو اسیسمنٹ ہے یا ہماری جو پولیٹیکل جو یعنی اس بارے میں انالیسز ہے, پی ٹی آئی اس وقت تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر وہ چلائیں گے تو اپنے ورکرز کو خواہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مقدمات کا پروسیکیوشن کا ایندھن بنائیں گے, ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. کوئی ایسی تحریک جو گورنمنٹ کو جو ہے وہ مجبور کر سکے یا ڈیمیج کر سکے وہ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ 24 نومبر کو جو انہوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی غلط تھا. اس کا بھی رزلٹ یہی ہونا تھا جو ہوا ہے, اور اس سے پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے, پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. اس کے ورکرز کو جو ہے وہ اس میں جو مار پڑی ہے اس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. تو کسی بھی سیاسی قیادت کا, سیاسی جماعت کا,
خام خواہ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالتے رہنا جو ہے یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. تو اس لیے ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہ فیصلے پہ عمل درآمد کریں، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک، لیکن آپ رانا صاحب کہ اگر وہ اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں تو انہی کے لیے مشکل ہوگی. یہ کون سی مشکل ہوگی رانا صاحب؟ کیسی مشکل ہوگی؟ نقصان دیکھیں، جب وہ تحریک کی کال دیں گے تو کچھ نہ کچھ کارکن جو ہیں وہ پھر نکلیں گے، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہ دھر لیے جائیں گے. رائٹ. اور اس کے بعد جب ان کی پروسیکیوشن ہوگی، اب دیکھیں نا 9 مئی جو ہے وہ کروایا تو قیادت نے ہے نا. 9 مئی یہ جو مرضی کہتے رہیں گے، یہ بالکل ان کی کال تھی، یہ بالکل انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اگر خان گرفتار ہوگا تو ہم کہاں کہاں پہ جائیں گے، کیسے کیسے احتجاج کریں، یہ ساری چیزیں طے تھیں اور یہ غلط تھی. جب یہ انہوں نے کی تو اس کا خمیازہ ان کو آج تک بھگتنا پڑا ہے اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے اس قسم کے کام جو ہیں وہ کبھی اس کو تقویت نہیں دیتے، کبھی اس کے بینیفٹ میں نہیں آتے. تو اگر ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر جب کریں گے تو اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی. رانا صاحب اس کے نتیجے کی تو تب دیکھیں گے، لیکن ابھی ایک اور نقصان یا مشکل کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ غالباً آپ لوگ یا آپ کے ساتھ مل کر کوئی جماعتیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہ رہی ہیں. آزاد امیدواران جن کو آپ آزاد کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. امیر مقام صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آٹومیٹکلی وہ لوگ آزاد ہو کر ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہے؟ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پی کے کی حکومت کو کرسی اقتدار سے ہٹانے کی؟ دیکھیں، مستقبل قریب میں تو کوئی ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہے، اور نہ ہی اس وقت کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش ہے. سیاسی بیان جو ہے وہ ٹھیک ہے، بیان کی حد تک جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے، اور یہ بات پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی معلوم ہے. انہیں دراصل اپنی پارٹی سے خطرہ تھا کہ ان کی پارٹی ان کو ہٹانے جا رہی تھی. وہاں پہ یہ بحث جو ہے یہ چل رہی تھی، وہاں پہ یہ معاملہ زیر غور تھا. انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے ہی خام خواہ شور مچا دیا کہ میرے خلاف عدم اعتماد ہو رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ ہونے نہیں دوں گا، یہ سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، تاکہ وہ کوشش جو ہے نا وہ دب جائے، وہ ایک دم جو ہے نا وہ پیچھے چلی جائے کہ وہ یہ تو دوسری طرف سے یہ ہونے لگا ہے، تو اس لیے وہ روک دیں اس کام کو. یہ بالکل ایک انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے اپنی پارٹی کے اوپر جو وہاں پہ موو تھی، اور اس موو کو انہوں نے ایک یعنی خطرے کے طور پہ، ایک الرٹ کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن رانا صاحب اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی یا اس کے اندر کوئی سچائی نہ ہوتی تو معاملہ یہ لوگ خود سے اگر انہوں نے واقعی میں برو کیا ہوتا صرف اپنے سیاسی مخالفین ودن پی ٹی آئی کو کیٹر کرنے کے لیے، تو اس کی فاؤنڈیشن مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہوتا نا. اس ساری افواہ کی فاؤنڈیشن ہی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے. رانا صاحب نہیں، وہ تو ایک عدالت کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ جو نشستیں ملی ہیں، اب تو اس کے بعد اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ فرق تو ہے نمبر کا نا. صحیح. اگر وہ نمبر کا فرق دور ہو جاتا ہے تو پھر تو خیر ان کو پھر حق ہی نہیں ہے کہ وہ پھر وہاں پہ برسے اقتدار رہیں، کیونکہ یہ تو جمہوری اصول ہے کہ 51% جو ہے وہ رول کرے گا. صحیح. تو ابھی ان کے پاس اکثریت ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گی، کھو دے گی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کو خود ہی ریزائن کرنا چاہیے. لیکن اسپیشل سیٹس کے فیصلے کے بعد بھی ابھی نمبر جو ہے وہ ان کے پاس زیادہ ہے.
सोहानूस दिल्ली दूरस। लेकिन एक और मुलाकात की भी बात हुई है, चले आप लोगों की उधर मुलाकातें नहीं हो रही, उधर बातचीत नहीं हो रही, लेकिन राना साहब चौधरी निसार साहब से वजीर आजम की मुलाकात हुई है। उसके बाद खबरें आई कि उन्होंने PMLN रीजॉइन करने को बोला है चौधरी निसार साहब को। ये आप लोगों की पार्टी का तवाजुन मुतजलजल नहीं कर देगी, कंसिडरिंग कि उधर कमरुल इस्लाम साहब भी हैं, बाकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमाए वो कह रहे हैं कि जरूरत के वक्त पर चौधरी निसार साहब आपके साथ थे नहीं, अब आप उनको वापस बुला रहे हैं। राना साहब देखें, चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और उनके मियाँ साहबान के साथ बड़े दरीना तल्लुकात, यानी लाइफ लॉन्ग तल्लुक उनका रहा है 35-40 साल। तो ठीक है, सियासी तौर पे अगर वो अलहदा हो गए हैं तो फिर एक रख रखाव, एक रबादारी तो होती है ना। तो उसी के पेश नज़र मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म उनकी तीमारदारी के लिए जो है वो गए थे। तो उसको इस तरह से जो है वो यानी जो है वो बयान करना कि जी ये होने लगा है, वो होने लगा है, अगर ऐसा को होने लगेगा तो उसके ऊपर फिर उस वक्त बात भी हो जाएगी। फिलहाल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक होने लगा है, लेकिन राना साहब आप कह रहे हैं फिलहाल आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमने तो ये खबर सुनी थी और ये खबर तस्दीक शुदा बहुत सारे जराए बता रहे थे, विद इन द पार्टी बता रहे थे कि उनको तो PMLN में आने की दावत दे दी। ऐसी कोई दावत नहीं दी क्या वजीर आजम साहब ने? देखिए, बतौर सियासी जमात तो हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि उसमें नए लोग भी आए और अगर कोई पुराने लोग और शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब तो वो वापस आ जाएं। बतौर सियासी जमात तो मैं इस बात को रद्द नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे ही कहूँ कि जी उन्होंने इंडिया दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों का भी आपने नाम लिया या जिनका नाम लिया जा रहा है मीडिया में, उनमें से किसी ने भी कोई ऐसी बात हमारे साथ नहीं की और हमारी तरफ से भी कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही। ओके। अगर नियर फ्यूचर में कभी को ऐसी बात होगी तो फिर उसके जो भी मुज़मरात हैं, जो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उन सबको देख लिया जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। राना साहब मुझे ब्रेक की इसी के साथ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी सेगमेंट में इससे पहले शेख वकास अकरम साहब थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उसके बाद एक और अहम पहलू डिस्कस करेंगे, वो रीजनल सिक्योरिटी के बारे में होगा। बार बार पाकिस्तान से सुबकी उठाने के बाद इंडिया मुंह तो छुपा रहा है, लेकिन सच जबान पर आ जाता है। एक ऐसा सच आज सामने आया है, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक तरफ भारतीय CDS कभी इंटरव्यू देते हुए ये कह जाते हैं कि एक से ज्यादा जहाज गिर गए हमारी सूरत हाल में, तो कभी कोई डिफेंस अटैचे उठ के इंडोनेशिया के अंदर बैठा हुआ इंडिया का ये कहता है कि वाकई में जहाज गिर गए। अब जितनी सुबकी छुपाना चाहे वो तो ना छुप सकी, लेकिन नाम किसी और पर लगाना चाह रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है भारत के किसी भी तरीके से। पाकिस्तान ने उनको एक बार फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में ऐसी धूल चटाई है कि वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। सूरत हाल जैसी थी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जरा सुने इंडियन डेप्यूटी आर्मी चीफ ने क्या कहा है और उसके अंदर दबे लफ्जों में कैसे एतराफ किए। सुने जरा। Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife. 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. That is what is something we have to be very, very cognizant about. अब सबसे पहले तो एक बात नोट कीजिए कि जो भी अफसर बात कर रहा है भारतीय फौज का, वो हमेशा ये कहता है लेसन क्या लर्न हुए हैं। वो लेसन तभी लर्न होते हैं जब आप गलती करते हैं, जब आप किसी तरीके से हार जाते हैं, जब आपको धूल चटाई जाती है, तो उसके बाद आपके पास लेसन के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। अभी यहां तिलमिला गए
یا ان کی زبان کس طریقے سے لڑک رہی تھی وہ آپ نے سنا کہ کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 3 حریف تھے ہم لوگوں کے. پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کے حریف کتنے تھے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا حریف ایک ہی تھا, اور وہ حریف وہ تھا جس کو اپنے جہاز استعمال کرنا آتے. یہ بات الگ ہے کہ آپ لوگوں نے رفیل کی فوج ظفر مواد جمع کر لی ہے, لیکن کر آپ اس کا کچھ نہیں سکے. ہوا کیا ہے جی, لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے نئی دہلی میں ایک دفاعی صنعت سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپریشن سندور میں بھارت پاکستان کے خلاف ناکام ہوا ہے. پاکستان نے بھارت کے خلاف چینی ٹیکنالوجی کا مہارت سے استعمال کیا ہے. پاکستان کو پیشہ ورانہ مہارت اور چینی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت پر برتری رہی ہے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو ہماری نقل و حرکت اور اسٹریٹجک تیاریوں کا علم تھا جو کہ تھا. خطے کی موجودہ صورتحال کے بعد بھارتی فوج پاکستان, چین اور ترکی کے قریب جو ہے وہ قربت سے خوفزدہ نظر آئی. ہم لوگوں کو بہت واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے ان کی باتوں سے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان بات چیت جاری تھی تو پاکستانی افسر بھارتی دفاعی تیاریوں کے بارے میں تفصیلات سے باخبر تھے, اور ہم باخبر تھے. شاید ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیں کتنی خبر تھی, لیکن ہمیں یہ خبر تھی کہ کدھر نقل و حرکت چل رہی تھی, کون سی دفاعی تنصیبات کو یا کون سی دفاعی آلات کو وہ آگے لے کر آ رہے تھے اور کہاں تک آگے لے کر آ رہے تھے. اسی لیے ہم لوگوں نے جہاں جہاں سٹرائک کی وہاں پہ S-400 کو بھی مار گرا ہے. ہمارے ساتھ احمد حسن العربی ہیں, ہی از این اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ احمد, آپ نے جوائن کیا, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. احمد, بار بار ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ وہ چھپا نہیں پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی سبکی ہو گئی ہے, پوری دنیا میں ہو گئی ہے. تو فرانس بھی سوچتا ہوگا کہ کن کو ہم نے جہاز دے دیے, اب تو رشیا بھی سوچتا ہوگا کہ کن کو ہم نے S-400 دے دیے ہیں. یہ اعتراف جرم نہ سمجھا جائے یا اقبالی بیان نہ سمجھا جائے کہ ہم نے کی تو شرارت تھی لیکن پٹ ہمیں مار گئی. جی بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انڈینز کو جس طریقے سے آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق میں جس طریقے سے ہم نے ان کو دھول چٹائی ہے, اور ان کے جو عزائم تھے, جو اپنا یہ 10 سال سے جو ایک برڈن ان کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور یہ اپنے آپ کو ایز اے ہیجمن پریزنٹ کر رہے تھے پوری دنیا کے سامنے, کاؤنٹر بیلنس اپنے آپ کو کہتے تھے چائنا کا. پاکستان کے بارے میں تو کہتے تھے کہ جب ہم چاہیں پاکستان میں داخل ہو جائیں اور جب ہم چاہیں پاکستان کو خدا نخواستہ توڑ دیں. سو یہ جو ایک پوری انڈیا نے ایک فیک فارن پالیسی اور پوری دنیا کے ساتھ جو ایک فیک فارن ریلیشنز رکھے ہوئے تھے, وہ ایک رات کے اندر اللہ کے فضل سے 6 مئی اور 10 مئی کو پاکستان نے اس کو دھول میں خاک میں ملا دیا. اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب آپ جنگیں لڑتے ہیں, اسپیشلی جب آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے, تو وہ فارن پالیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو مد نظر رکھ کے. جو آپ ملٹری اسٹریٹجی بناتے ہیں تو وہ آپ بناتے ہیں جنگوں کو مد نظر رکھ کے کہ جنگ کیسے. بھارت میں آن کنٹریری جو ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے وہ ان کے ہندوتوا کے جو کلٹسٹ, جو BJP کا کلٹ ورشپر ہے, اس کو اپیز کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اور جو آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں جو انہوں نے اپنی طرف سے آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا تھا, اس کی اسٹریٹجی بھی انہوں نے نریندر مودی, موہن بھگوت اور یوگی آدتیہ ناتھ کو. Emma, does this not seem like کہ بھارتی فوج بار بار, چاہے وہ ان کے ایئر چیف ہوں, چاہے وہ ان کے CDS ہوں, چاہے وہ ان کے ڈیپٹی آرمی چیف ہوں, بار بار یہ ملبہ اٹھا کر پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ چین اور ترکی کی وہ بات کرتے ہیں, جو کہ شاید وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوا تھا؟ وہ تو چائنا کے کمپیریزن میں US ان کو کھڑا کرنا چاہ رہا تھا نا ادھر ایز اے کائنڈ آف بیلنسنگ ایکٹ. تو وہ ان کی ڈپلومیسی کدھر گئی؟ جی میں وہی آپ سے عرض کہہ رہا ہوں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں چائنا کی, چائنا کے بارے میں ویسٹرن اینالسٹ, اسپیشلی جو فرینچ اینالسٹ ہیں, ان کا تو بالکل کلیئر سٹانس ہے. انہوں نے کہا تھا پچھلے 20 سال سے چائنا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے ایز اے ملٹری پاور, کیونکہ سپر پاور کوئی ملک تبھی بن سکتا ہے جب وہ ملٹری پاور ہوتا ہے. چائنا کو بریک تھرو نہیں مل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چائنا کو بریک تھرو دلوایا. سو چائنا نے تو کبھی کوئی ایئر بیٹل نہیں لڑی. تو چائنیز خود کہتے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو ہم سے کئی گنا بہتر پاکستانی پائلٹس نے چلایا. اور پھر اس کے بعد جو یہ بات کر رہے ہیں کہ 4 ملک تھے یا 5 ملک تھے, جیسا میں نے آپ سے عرض کیا, 22,000 کروڑ کا ان کا فارن پالیسی کا 2024 اور 25 کا بجٹ تھا انڈیا کا, فارن پالیسی لابنگ کا 22,000 کروڑ کا. تو عوام کو پوچھنا چاہیے پھر کہ وہ بجٹ کہاں پہ گیا ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا جب ضرورت تھی.
سو بات یہ ہے کہ وہ جیسا میں نے آپ کو کہا یہ جو بھی سٹیٹمنٹس بھی ان کا یہ جو ڈپٹی آرمی چیف ہے وہ دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹرکی تھا اور چائنا تھا اور 2 ملک تھے اور 4 تھے اور 5 تھے, وہ صرف اور صرف اپنی جو پبلک اور آڈینس ہے ان کو اپیز کرنے کے لیے دے رہا ہے, لیکن انٹرنیشنل دنیا میں ان کا مذاق اڑ رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں گے انگلش کے اندر سٹیٹمنٹس اس کی ہیں, کل نیوز پیپرز کے اندر دنیا میں چھپیں گی اور پوری دنیا ان کا مذاق اڑائے گی. I don't think that would matter because اگر دنیا نے ان کی سننی ہوتی تو ششی تھرور کے انڈر جو 33 لوگ تھے ان کے, تو ان کی سن لی جاتی. وہاں بھی کیا ہوا وی آل نو. بٹ ایک اور چیز گردش کر رہی ہے اینڈ دیٹ از کہ انڈیا پھر اس طرح کی کوئی حرکت تو نہیں کر سکتا اسرائیل کے ساتھ مل کر, اسپیشلی جو ریجنل ایک تناؤ پیدا ہوا تھا ایران اور اسرائیل کے بیچ میں. اس ٹائم پر بھی ایک خدشہ ضرور ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اف ناٹ ناؤ دین ان نیئر فیوچر انڈیا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے. آپ ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ There absolutely no doubt کہ یہ کریں گے. آپ نے شروع میں بات کی کہ ہر ان کا آرمی چیف, ان کے جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں اور باقی ان کے پولیٹیشینز بھی وہ لیسنز کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن سندور سے کیا لیسنز لرن کیے. جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے پاکستان کی طرف منہ نہیں کرنا, آپ نے آگے پاکستان کا رخ نہیں کرنا. وہ لیسن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے, وہ یہ لرن کر نہیں رہے, اور ان کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے. ابھی تک جو پاکستان نے ہارڈ پاور کا استعمال کرتے جو آبجیکٹیوز اپنے اچیو کیے تھے آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں, پاکستان نے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے. انڈیا ابھی تک اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے انفارمیشن ڈومین میں. تو اب ظاہر ہے جو پاکستان نے ریئلسٹک جو گراؤنڈ کے اوپر پاکستان کی اچیومنٹ تھی اس کو آپ کاؤنٹر بیلنس, ان کو یہ ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر بیلنس گراؤنڈ کے اوپر ہی کر سکتے ہیں, اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ ایک اور مس ایڈوینچر کریں پاکستان کے ساتھ. سو ابھی آپ نے دیکھا اس جو ڈپٹی آرمی چیف ہے اس نے بھی بڑا کیجولی کہہ دیا کہ راؤنڈ 2 میں پاکستان ہمارے اربن سینٹرز کو ٹارگٹ کرے گا. تو یہاں پہ میں کلیئرٹی ان کو ایک یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اربن سینٹرز کو ٹارگٹ نہیں کرے گا, پاکستان نے پہلے بھی نہیں کیا. لیکن اگر اگلا مس ایڈوینچر کرو گے تو نارتھ سے ساؤتھ تک, ویسٹ سے ایسٹ تک پاکستان ان کے ہر اکنامک اور ملٹری جو ٹارگٹ ہے اس کو پاکستان ٹارگٹ کرے گا, اور پاکستان ہیز دا کیپیسٹی ٹو آبلیٹریٹ. پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اربن سینٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی, پاکستان نے نہ کبھی کی ہے. پاکستان آلسو ہیز دا ول ٹو ریٹیلیٹ ایز ویل. ہم صرف رسپونڈ کر کے چپ نہیں کرتے, ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد, جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس آپ نے جہاز گرا دیے اس کے بعد آپ باقی کام کوئی نہ کریں. لیکن اب جو ہے ناؤ a new situation is arriving. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران اور یو ایس اے کی آپس میں بات چیت ہوگی, ریزیوم ہوگی, اور وہ جو بات چیت ریزیوم ہوگی اس کے بعد پھر ابراہیم اکارڈز کی بات بھی کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس تناظر میں آپ سوچتے ہیں کہ اب بھارت تھوڑا ٹھنڈا ہو کے بیٹھے گا, یا will it continue to brew the storm in a teacup? دیکھیں, there is a quotation which says that there is nobody regrets being prepared. آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت کے اندر جو اس وقت حالات ہیں ان کے اوپر جو پولیٹیکل پریشر ہے, ایک فیشسٹ ہے نریندر مودی جس کے خلاف کو ہو گیا اس بات پہ کہ اس نے پاکستان کو ابھی تک پاکستان کے اوپر ایک کوئی فیصلہ کن جنگ امپوز نہیں کی, اور اس کی جو پوری جو آر ایس ایس کا کلٹ ہے وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے کہ انڈیا کوئی اور مس ایڈوینچر کرے گا. راجناتھ سنگھ نے کہا آپریشن سندور کنٹینیوڈ ہے, نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو پاکستانی یوتھ کے لیے میری گولیاں کافی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے پوری دنیا میں, فرینچ ویپن انڈسٹری ان سے نالا ہے, رشین ویپن انڈسٹری ان سے نالا, ان کے سارے الائز ان سے خوفزدہ ہیں کہ یہ اپنا ہتھیار اور اسلحہ ہم ان کو دیتے ہیں آج کل جنگوں کے دور کے اندر, اور یہ وہ تباہی کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. سو انڈیا اس وقت ایک بالکل اس سٹیٹ میں جیسے بکھلا جاتا ہے ایک بندہ پاگل یا سانپ کو آپ زخمی کر کے چھوڑ دیں, اس سٹیٹ میں ہے. یہ کسی بھی ٹائم یہ اپرچونٹی کا ویٹ کریں گے, کسی بھی ٹائم ان کو ابھی کہہ رہے ہیں کہ پروڈنٹ قسم کا کوئی ڈیسیجن ہم ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. کچھ پروڈنٹ ڈیسیجن تو یہ ہوتا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے بعد یہ لوگ ہمیں آپریشن بنیان مرصوص کرنے کا جواز ہی نہ دیتے, رائٹ؟ تو پروڈنٹ ڈیسیجن کوئی نہیں آنے والا ادھر سے. سو اب پروڈنٹ ڈیسیجن نہیں آتا تو اس بار تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ریاکشن تھا وہ اینٹائی انڈیا تھا, یعنی انڈیا کی بات نہ ماننے والا تھا. بٹ دے ور ناٹ لائک bashing India about it. Next time international community کا جو ریاکشن ہوگا وہ کیا اس سے بھی سیویئر ہوگا, کنسیڈرنگ کہ نہ تو یو این ایس سی کی ریزولوشنز انڈیا نے مانی, نہ ابھی ورلڈ بینک کی بات مانی, نہ جو آربیٹریشن کورٹ ہے اس کی بات مان رہے ہیں. تو کیسا ریاکشن دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا if they go for another misadventure? دیکھیں, آپ کو آپریشن مارکہ حق میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی صرف اور صرف آج کل کے دور میں بریف کو فیور کر رہی ہے.
اور جو ریٹیلیٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جنگ کے دوران ممالک اپنے انٹرسٹ پہ چلتے ہیں اور ہمیشہ ڈیورنگ وارز وہ اس گھوڑے پہ بیٹ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ جیتنے والا ہے. تو جب پاکستانی ملٹری ورسز دا انڈین ملٹری ہوتا ہے تو ہمیشہ ممالک پاکستانی ملٹری کو پریفر کریں گے اور دوبارہ یہ مس ایڈونچر کریں گے تو دوبارہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا جواب ان کو ملے گا. اور پھر آپ وہی ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے مارکہ حق میں سپورٹ کیا تھا پاکستان کے ریزالو کو دیکھ کے, پاکستان کی ول کو دیکھ کے, پاکستان کی کیپیبلٹی کو دیکھ کے, پاکستان نے جس ڈگنیفائڈ طریقے سے انڈیا کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا, اس سے کئی گنا زیادہ اگلے مس ایڈونچر جس کو یہ جو ڈپٹی آرمی چیف ہے یہ راؤنڈ 2 کہہ رہا ہے اس میں اس سے زیادہ سپورٹ پاکستان کو ملے گی انشاءاللہ. تھینک یو احمد حسن العربی, واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ کامیابیاں عطا کرتا رہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں کے دل میں ہماری ہیبت طاری رکھے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ایک اور جگہ ہیبت طاری ہوئی, اور وہ تب طاری ہوئی جب گھر ایک ملبہ بن گیا. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ایک بلڈنگ گرتی ہے, لیاری کے علاقے میں گرتی ہے, اور لیاری کے علاقے میں یہ پہلی بلڈنگ نہیں گرتی. میں نے خود وہ علاقہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے. کئی گلیاں ایسی ہیں جہاں سے ایک شخص گزرے تو دوسرا شخص گزرنا اس کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں وہاں لمبی لمبی بلڈنگز ہیں, ہائی رائز بلڈنگز, یعنی 5-6 سے اوپر بلڈنگز ہیں, اور ان بلڈنگز کی حالت اتنی مخدوش ہے کہ ان میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ان مخدوش عمارات کے اندر جو جنرلی لوگ ہیں بڑے سکون سے رہ رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. SBCA جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ نوٹس دے کر اپنے کندھے سے ذمہ داری ہٹا دیتی ہے, لیکن اس کے بعد فالو اپ کرنا ہوتا ہے, وہ فالو اپ نظر نہیں آتا. اسی طرح سے آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. پہلے آپ اس کے جو وہاں مکین اور علاقہ مکین اور جو رہے ہیں ادھر کے ان کی بات سنیں, اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہوا کیا ہے اصل میں کراچی میں. 9:10:19 میں فون کیا, ریسکیو کی گاڑی آئی ہے 11:30 بجے. 3 کو ہم نے زندہ نکالا ہے, مطلب جتنا نکال سکتے تھے نکالا ہے. گاڑی لیٹ آئی. تقریباً 10-10:30 کا ٹائم تھا. زوردار دھماکہ ہوا, ہم سمجھے کہ زلزلہ وغیرہ کوئی آ گیا. ہماری بلڈنگ بھی ہل گئی تھی. ہم نے اپنی بلڈنگ میں سے سارے لوگوں کو خالی کروا لیا. بلڈنگ میں بھی رہتا تھا. 2 سال پہلے میں نے اس بلڈنگ کو چھوڑا ہے. چاچا ماموں تایا کے گھر ہیں اس بلڈنگ میں. ایک فیملی تھی پوری, وہ تو ابھی دبے ہوئے ہیں. میری چھوٹی بہن ہے, اس کی فیملی, اس کی 3 مہینے کی بیبی ہے, وہ ابھی تک نہیں. میں نے پوری فیملی کے ساتھ اپنے اندر ہے. میرے 6 افراد اندر ہے. 2 میرے بہو ہیں, 2 میرے بیٹے, اور ایک میری وائف ہے, ایک میری پوتی ہے. جتنی بلڈنگ میں رہتے سب کرایہ دار ہے. ہمیں خبر ملی تھی, ہم بھاگتے ہوئے آئے. مجھے صبح کو 3 مہینے کی بیٹی زندہ دی گئی. ابھی میرے بھائی کا چھوٹا بیٹا ڈیڈ باڈی نکلی ہے. سب کو بتا رہے تھے, جب پتا تھا مکان مالک کو کہ یہ بلڈنگ گرنے والی ہے تو خالی کروا دیتا. یہ پہلی بلڈنگ نہیں ہے. چاچی والا 2 نمبر میں ایک بلڈنگ گری. بلڈر مافیا ہے. یہ 60 گز کے اوپر 8 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں. ان کے لیے انسانی جانوں کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے. یہ آخری بات جو آپ نے سنی یہ بالکل سچ ہے. اس سے پہلے جتنی باتیں سنی اس سے آپ کا بھی دل دہل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے کوئی اس صورتحال میں اپنے شہریوں کو رہنے دے سکتا ہے. کراچی میں پچھلے 5 سالوں میں کیا ہوا اور لوگوں پر کیا بیتی, اور انسان کس طریقے سے صرف نمبرز بن جاتے ہیں انسٹیڈ آف یہ کہ وہ ان کے ساتھ انسانی سینٹیمنٹ اٹیچ کیا جائے. ذرا سنیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ان کو بار بار انتباہ کیا اس پوری عمارت کو کہ آپ اس کو خالی کر دیں, لیکن اس کے باوجود بھی رہائشیوں نے بھی خالی نہیں کیا. لیکن حکومت نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. آج 4 جولائی 2025 لیاری کے بغدادی محلے میں ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی تھی جس کے 7 افراد ہلاک ہوئے. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ مزید بڑھ گئے ہیں, تقریباً 9 کے قریب کی فگر آ رہی ہے. متعدد زخمی ہو گئے. مبینہ طور پر 50 سال سے زیادہ کی پرانی یہ بلڈنگ تھی. SBCA کی طرف سے انخلا کرنے کا 4 نوٹسز بھیجے گئے تھے, لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. اب یہ نوٹسز بھیجے گئے تھے, لیکن کئی مکین کہہ رہے ہیں کہ کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. نوٹس کدھر گئے یا پہنچے یا نہیں پہنچے یہ ایک الگ سوال ہے. کھارادر میں 30 جون 2025 کو 6 منزلہ عمارت چھت میں جو ہے وہ اس کا سلیب گر گیا تھا جس کے اندر 22 افراد پھنس گئے تھے. موازنہ طور پر کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن واضح طور پر یہ نظر آیا کہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلڈنگ کنٹرولز جو ہیں وہ بڑے ویک تھے.
30 अप्रैल 2025 को भैंस कॉलोनी के अंदर 3 मंजिला रहायशी इमारत थी, जुज़वी तौर पर गिर गई थी। 2 साला बच्ची जो है वो अलामिया के पास चली गई थी और 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। मार्च 2024 की बात उठा ले, एक और बड़ा वाकया हुआ था, गोलीमार के अंदर 3 रहायशी इमारत गिर गई थी और इसके अंदर 14 अफराद हलाक हो गए थे। अब अप्रैल 2023 इसमें न्यू कराची में एक फैक्ट्री में आग लगने के नतीजे में रेस्क्यू के दरमियान जो ढांचा था वो गिर गया था, जिससे 4 फायर फाइटर्स की जान चली गई थी, 13 अफराद जख्मी हुए थे। अक्टूबर 2023 में शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जेर तामीर 3 मंजिला इमारत अभी तामीर भी नहीं हुई थी, वो गिर गई थी और 5 मजदूर हलाक हो गए थे। जून 2020 यानी फहरिस्त है कि खत्म नहीं होती, इधर लियारी नई आबादी में रहायशी इमारत जमीन बोस हो गई थी जिसमें 22 अफराद हलाक हो गए थे। 5 मंजिला इमारत थी, ये भी मार्च 2020 को खतरनाक करार दिया गया था इसको। जून के अंदर ये गिर गई थी, कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी जो अभी हुई है। जून 2020 में ही कराची के इलाके लियारी के अंदर 5 मंजिला खस्ता हाल इमारत के गिरने से एक शख्स हलाक हुआ था जबकि 11 अफराद जख्मी हो गए थे। 22 सितंबर 2020 को कोरंगी में अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद हलाक हो गए थे जबकि 7 जख्मी हो गए थे। 2019 मार्च लिस्ट नहीं खत्म होगी, मैं 10-15 साल की निकाल लूं वो भी नहीं खत्म होगी। मलीर जाफर तैयारा सोसाइटी के अंदर 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई थी जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जुलाई 2017 में लियाकताबाद नंबर 9 में 3 मंजिला रहायशी इमारत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे, 12 अफराद से जायद जख्मी हो गए थे। और SBCA के सर्वे ने कराची में इस टाइम पर 500 से जायद इमारत को खतरनाक करार दे दिया है और उनके खतरनाक ढांचों की निशानदेही कर ली है। ये इमारत मखदूश हैं, लेकिन सईद गनी साहब की आज स्टेटमेंट आई है कि अगर हम जबरदस्ती लोगों को निकालेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं अली राशिद साहब, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अवाम में मकबूलियत ज्यादा जरूरी है या लोगों की जान ज्यादा जरूरी है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये सानिया हुआ बहुत अफसोसनाक है, दिली सदमा है हमें। और हम सबसे पहले ऑन ग्राउंड वहाँ पहुँचे, हमारी रेस्क्यू टीम्स, खुद सईद गनी साहब जो बल्दियात के वजीर हैं, मेयर कराची, डिप्टी कमिश्नर, और सबसे पहले तरजीह हमने दी कि अब जो हुआ है इसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन इसका कैसे करें। वो जैसे आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि तंग गलियां इतनी हैं कि एक आदमी गुजरे तो दूसरे की गुजरने की जगह नहीं थी। कैसे हुकूमती मशीनरी को वहां पहुंचाया वक्ती तौर पे और सब चीजों को मलबा हटा के कुछ लोगों की जान बचाई और जो डेड बॉडीज से उनको निकाला। देखें, हमने जायजा लेके आइडेंटिफाई करी ये जगह। अगर आपने हमसे कहती कि जी सिंध हुकूमत या गफलत की नींद सो रही थी, आपको पता ही नहीं था कि ऐसी इमारतें भी हैं। आप पहले तो इस चीज को एक्नॉलेज करें कि जी आपने ऐसी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की, उसके बाद आपने उनके मालिकान को नोटिस भेजे। 3 नोटिस गए हैं यहां तक कि, और हर दफा जब नोटिस जाता था तो आगे से जवाब आता था कि ठीक है हम करेंगे शॉर्ट। यहाँ मैं ये नहीं कहती कि हुकूमत सिंध जो है गफलत की नींद सोई हुई थी, लेकिन मैं आपके कमर पे थपकी भी नहीं दे सकती, आपको शाबाशी भी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे हुकूमत जो है, आप फरमा रहे हैं कि सबसे पहले हुकूमत पहुंची, आपका काम था सबसे पहले पहुंचना, लेकिन हुकूमत एक रिएक्टिव फोर्स बन गई है ना। गवर्नेंस का मतलब यह है कि गवर्न इतना अच्छा करे कि आपको रिएक्टिव फोर्स बनने की जरूरत ना पड़े। जब घर मलबा बन जाते हैं, इंसान मैयत बन जाते हैं, तो आप रिएक्टिव फोर्स बनकर सामने आ जाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना अली साहब। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर हमने खुद आइडेंटिफाई करके नोटिस भेजे तो दैट्स नॉट रिएक्टिव, दैट्स प्रोएक्टिव। हमने पहले से इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। अगर आप कह रहे हैं कि आप मुझे इसका कोई हल बता दें कि हम क्या जबर से जबरदस्ती उनको अगर अच्छा ये बिल्डिंग के जो रिहायशी थे, हमने कोशिश भी की, 2-3 दफा विजिट्स भी की, रेजिस्टेंस वहां से आया। उन्होंने कहा कुछ टाइम हमें दे दिया जाए, और जहां तक मुझे पता है जो वहां के बिल्डर थे वो उनसे बात भी कर रहे थे कि आपको हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, कुछ फाइनेंशियल मॉनिटरी उनकी भी कोई चीजें बात चल रही थी। इस पूरे सिनारियों में बिल्कुल मैं ये दर्द भी रखता हूं, जिम्मेदारी भी रखता हूं और मानता भी हूं कि जिम्मेदारी हमारी है। मगर आप इस सिचुएशन को देखें और आप मुझे बताएं कि बिल्कुल इससे हम वी वर नॉट रेकलेस, वी डिडंट टर्न अ ब्लाइंड आई। अगर कोई बिल्डिंग में कोई खामी थी, ये इमारत काबिल नहीं थी, तो हमने बार बार
नोटिस अली साहब, नोटिस एक खाना पूरी होती है जब तक नोटिस के ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। आप लोगों को यह डर था कि आप लोगों की मकबूलियत कम हो जाएगी, आप लोग उन लोगों को बाहर निकालते, बिल्डिंग को गिराते कि ये वैसे भी गिर जाएगी, अभी हम आपकी जान बचा रहे हैं, तब आपकी जान भी जा सकती है, जो कि चली गई। 3 माह की बच्ची उधर से निकाली जा रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं अली साहब ये बात करते हुए। आप खुद जो है वो फैमिली पर्सन है, ये सोचते हुए डर नहीं लगता कि फैमिली बच जाए, बेघर हो जाए, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव दे दिया जाए, दैट इज बेटर इंस्टेड ऑफ ये कि वो मलबे तरह दबकर खाक हो जाए? देखिए अनिका, बात यह है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर केस में ऐसी और भी दीगर इमारतें हैं। मैं इसका मैं आपको जांच पड़ताल करके मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि इस बिल्डिंग में जो नोटिस दिए, आप किसी को नोटिस देते हैं और वो इग्नोर कर दे या आपसे बात नहीं करे, तो इम्प्लीमेंट किसने करना है अली साहब? आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन हु हैज टू इम्प्लीमेंट? नोटिस दे दिया, आपके नोटिस पे कोई काम नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंट करें ना, आप गवर्नमेंट है। अगर आगे से हमें कहा गया कि वी आर वर्किंग ऑन इट और हम कर रहे हैं शिफ्ट और हम हटा देंगे, हमें थोड़ा टाइम दे दिया जाए। कितना अगर आप कह रही हैं कि बिल्कुल जाके उनका सामान बाहर फेंक दिया जाए, वो तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? मगर हम जो आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल जो हुआ, कितना टाइम मांगा था अली साहब इन्होंने? आप देखें, ये 3 नोटिस सर्व, एक नोटिस सर्व किया। तो आप लोग किसी कैटास्ट्रोफी का इंतजार कर रहे थे अली राशिद साहब कि कैटास्ट्रोफी होगी फिर हम बोलेंगे हमने नोटिस दे दिए थे, इन्होंने हमें इंतजार करने को कहा था। हम इंतजार फरमाइए कि फोन कॉल पर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा। नहीं, देखें ऐसा बिल्कुल नहीं था, मगर ऐसी दीगर और भी आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूंगा कि स्पेशली जो नोटिस आते हैं, ये हमारा अमला, आप लियारी, आपने कहा कि आप वहां जा भी चुकी हैं और वहां के डायनामिक्स से भी काफी आप हुए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा अमला वहां जा चुका था, वहां रेजिस्टेंस आया, हमने उनसे कहा भी विकेट करने की इसको जरूरत है, इस पर जल्द से जल्द अमल करें, मगर वहां भीड़ जमा हो गई, लोग जमा हो गए, रेजिस्टेंस आया। लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोई मसला नहीं होना चाहिए, वो आपका गढ़ है। देखिए मैं आपको डिफेंड जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको सर्कमस्टांसेस बता रहा हूं कि किन सर्कमस्टांसेस में हुआ बिल्कुल गलत हुआ। इसकी अभी देखें, वी आर एट द स्टेज ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी हम उस मरहले में हैं। इसको हम एक दफा मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। अभी क्या सिचुएशन है करेंगे? अभी क्या सिचुएशन है? कुछ इम्कानात हैं और मजीद जो जिंदा लोग हैं उनको निकालने के? जी बिल्कुल उसमें हम लगे हुए हैं। ओवर 200 रेस्क्यू टीम्स और ऑफिसर्स हमारे 112 के वहां मौजूद हैं, जितने भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बाकी लोग भी मौजूद हैं, रेंजर्स, पुलिस वगैरह, जितना भी अमला है सिंध हुकूमत का वहां मौजूद है, वहां के मिनिस्टर 24 आवर्स रेस्क्यू सिस्टम चलेगा। प्रायोरिटी इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज। अली साहब मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। ये इमारत चली गई, ये मासूम जाने, कीमती जाने चली गई हैं। अभी इस टाइम पर 500 से ज्यादा इमारत ऐसी हैं जो मखदूश हैं, जिनमें दरारें पड़ी हुई हैं, जो टूटने के इंतजार में हैं। अभी रिसेंटली अर्थक्वेक्स आए हैं, उसके बाद और इन इमारत की हालात जो है वो मखदूश हो गई हैं। इनका क्या करना है? अब इस पे कुछ कर लीजिएगा प्लीज। देखिए बिल्कुल इस पे इट वाज आई ओपनर फॉर अस, और अगर हमें पता होता है कि इतनी खस्ता हालत है कि ऐसा, देखें ये तो कोई नहीं चाहेगा ना कि ऐसा सानिया हो, ना हमारे हक में है ना किसी और के हक में, एंड जस्ट जनरली स्पीकिंग इट डजंट मेक सेंस कि कोई भी चाहे कि ऐसी चीज कोई हो जाए। तो इसको देख के हमने हमारा जो बाकी चीजें हैं उस पर हमने तेजी लाई है, और जो बाकी चीजें उनको भी इम्प्लीमेंट करने में, और आई थिंक थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस भी इसमें आई है। उनको भी समझ आया कि जो नोटिस अगर सिंध हुकूमत आपको भेज रही है, कोई अमला सिंध हुकूमत का आपके पास बिल्डिंग में आ रहा है और कह रहा है कि दिस बिल्डिंग, ये इमारत इज अनसेफ, तो उसमें कुछ सदाकत है। इट्स नॉट कि वो ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने इनिशियली यही बात की है कि लोगों को भी समझना चाहिए, लेकिन प्लीज आते रहिएगा, इसलिए क्योंकि 500 से ज्यादा इमारत इस टाइम पर मखदूश हैं। अली राज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन सब लोगों के लिए जो इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर अपनी जान खो बैठे हैं, और मेरी दुआ है कि मलबे तले जितने भी लोग दबे हुए हैं